وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ آسمانوں میں بے شمار فرشتے ہیں جن کی شفاعت ان کافروں کو کوئی فائدہ نہ دے گی۔ یہ فرشتے ان لوگوں کی شفاعت نہ کریں گے، صرف اللہ کے اذن کے بعد، جس کے بارے میں اللہ چاہے گا اور جس سے اللہ راضی ہوگا، فرشتے اسی کے لیے سفارش اور شفاعت کریں گے۔ مراد یہ ہے کہ کافروں، تم جو فرشتوں کو الہ اور معبود سمجھتے ہو اور خدا کی بیٹیاں کہتے ہو، تو یہ مت سمجھو کہ فرشتے تمہاری سفارش کریں گے۔ فرشتے تو اسی کی سفارش اور شفاعت کرتے ہیں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ انہیں اجازت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہی کے لیے اجازت دیتا ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ تم تو کافر ہو، مشرک ہو، آخرت کے بارے میں تو تمہارا عقیدہ نہیں، دنیا کے بارے میں تم یہ سمجھتے ہو کہ ان بتوں کی پوجا کرنے سے یہ بت اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے چھینا جھپٹی کر کے چیزیں حاصل کر لیں گے۔ ایسا کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یہ سفارش کریں گے تو یہ بت تو بے جان ہے، اور اللہ کے نیک بندے مشرکوں، کافروں، گناہ گاروں کے لیے جن سے اللہ ناراض ہو ان کے لیے وہ سفارش نہیں کرتے۔ کوئی الہ نہیں، خدا نہیں، معبود نہیں اللہ کے علاوہ۔ ہاں، فرشتے، اولیاء اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے مقام و مرتبہ دیا، تو ان سے محبت کرنا، ان کی تعظیم کرنا، ان کے مقام و مرتبے کو تسلیم کرنا یہ اور بات ہے، لیکن کسی کو خدا نہیں سمجھ سکتے۔ عبادت صرف اور صرف اللہ ہی کی ہو سکتی ہے۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، لا یسمون الملائکۃ، ضرور وہ فرشتوں کا نام رکھتے ہیں، تسمیۃ الانثی، عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو فرشتوں کے لیے وہ نام بھی عورتوں جیسے رکھتے ہیں۔ وما لهم به من علم، ان کے پاس ان باتوں کا کچھ بھی علم نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن، یہ تو صرف من گھڑت خیالات کی پیروی کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور بے شک گمان اور خیال حق کا کچھ بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو گمان اور خیال سے حق چینج نہیں ہوتا۔ جو حق بات ہے، جو سچی بات ہے، وہ تو قائم و دائم رہنے والی ہے۔ فَأَعْرِضْ، بس آپ اعراض کریں، چشم پوشی فرمائیں، عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا، اس سے اعراض فرمائیں جو ہماری یاد سے غافل ہے۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور وہ صرف دنیا کی زندگی کو چاہتا ہے، اسے قبر و آخرت کی فکر نہیں، سارے کام صرف دنیا کے لیے کرتا ہے۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، مبلغ انتہا، یہ ان کی معلومات اور ان کے علم کی انتہا ہے، یعنی ان کی ساری کوششیں، ساری ذہانتیں، ساری عقل، ساری سمجھ صرف دنیا کے لیے ہے، اس سے آگے ان کی عقل نہیں پہنچتی۔ یہ کبھی موت کو یاد نہیں کرتے، قبر و آخرت کی فکر نہیں کرتے، اللہ کی قدرت اور اللہ کی یاد اور قدرت کی نشانیوں کی طرف وہ توجہ نہیں کرتے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے جو سیدھے راستے سے بھٹک گیا، اس بھٹکنے والے کو رب العالمین خوب جانتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہ رب العالمین اسے بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہے۔ اے مالک و مولا، تو ہمیں بھی ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔
لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالی ان لوگوں کو بدلہ عطا فرمائے جن لوگوں نے برے کام کیے تو برے لوگوں کا انجام برا ہو. وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جن لوگوں نے اچھے کام کیے اللہ تبارک و تعالی انہیں اچھا صلہ عطا فرمائے. اے مالک و مولا، تو ہمیں بھی اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور ان اچھے کاموں پر ہمیں اپنی رضامندی عطا فرما. یہ کون سے لوگ ہیں جنہوں نے اچھے کام کیے؟ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش، یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. بڑے گناہوں کے ساتھ فواحش کو الگ طور پر لکھا گیا، اس لیے کہ بے حیائی جب نگاہ پاکیزہ نہ ہو تو قلب بھی پاکیزہ نہیں ہوتا، اور جب دل ناپاک ہو تو ناپاکی کے اندر قرآن کا نور حاصل نہیں ہوتا. تو اس لیے دل کا پاک کرنا اور نگاہ کا پاک کرنا انتہائی ضروری ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہوں سے اور بے حیائی کی ہر قسم سے وہ بچتے ہیں. ان کی نگاہیں بھی پاک ہیں، ان کی سوچ اور فکر بھی پاک ہے. الا اللمم، الا اللمم کے معنی اعلی حضرت امام اہل سنت نے، امام احمد رضا نے اس طرح فرمائے علیہ الرحمہ، مگر اتنا کہ گناہ کے پاس گئے اور رک گئے. مراد یہ ہے کہ گناہ سے وہ بچتے ہیں، مگر کبھی ایسا ہو جاتا ہے، غلطی ہو جاتی ہے کہ گناہ کے قریب پہنچ گئے پھر گناہ سے بچ گئے. یعنی گناہ کا ارادہ کیا لیکن پھر رب العالمین کی رحمت سے وہ اس گناہ سے بچ گئے. اللہ رب العالمین جس پر کرم فرما دے اور جس کا دل نور قرآن سے منور ہو، اسے گناہوں سے ایسی نفرت ہو جاتی ہے کہ اگر وہ گناہ کے قریب بھی پہنچ جائے تو دل اور اس کا ضمیر گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ان ربک واسع المغفرہ، بے شک آپ کا رب بہت مغفرت فرمانے والا ہے. بعض لوگوں نے اس طرح کے جملے کہے، ہم تو نمازی ہیں، ہم نے تو حج کیا ہے، ہم نے تو عمرے اتنے کیے ہیں، ہم نے تو اتنی خیرات اور اتنے صدقات کیے ہیں. تو ان کی مذمت بھی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ تم اپنی بڑائی اور اپنی تعریفیں اپنے منہ سے نہ کرو. تم نے جو کیا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور تمہاری نیکیاں قبول ہوئیں یا نہ ہوئیں وہ بھی اللہ جانتا ہے. ہوا اعلم بکم، وہ تمہیں خوب جانتا ہے. اذ انشأکم من الارض، جب اللہ تعالی نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، ان کے ساتھ ساتھ تم لوگوں کے ذرات بھی پیدا کیے. پھر ہر شخص کی پیدائش نطفے سے ہے اور وہ ذرہ نطفے میں ہوتا ہے. وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ، اور جب تم فی بطون امہاتکم، اپنی ماں کے پیٹ میں جنین تھے، یعنی ماں کے پیٹ میں گوشت کا لوتھڑا تھے، خون کی بوند تھے، پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ تھے، پھر ماں کے پیٹ میں جب تک تھے اللہ تعالیٰ تمہیں جانتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، تمہارے اعمال اللہ جانتا ہے. فلا تزکوا انفسکم، اپنی تعریفیں خود نہ کرو، اپنی جان کو پاکیزہ مت قرار دو، عاجزی کرو، انکساری کرو، سب سے حقیر اور کمتر اپنے آپ کو سمجھو، کسی کو حقیر اور کمتر نہ سمجھو. یقیناً جو انسان اپنے آپ کو حقیر اور کمتر سمجھ رہا ہے وہ ہر معاملے میں غلطی اپنی تسلیم کرتا ہے کہ میری غلطی ہے، عاجزی ہوتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو عاجزی عطا فرمائے. جب عاجزی پیدا ہوگی یقیناً آپس میں محبتیں ہوں گی،
کہ آپس میں نفرت کی سب سے بڑی وجہ غرور و تکبر ہے. ہم کسی سے اگر ناراض ہیں یا اگر کوئی دشمنی چل رہی ہے تو اس کی ابتدا دیکھیں, اس کی بنیادی وجہ فلاں نے مجھے یہ کیوں کہا, اس کی کیسے جرت ہوئی کہ مجھے یہ کہا. اب آپ سوچیں, جو شخص یہ سمجھتا ہو کہ دنیا میں ساری مخلوق میں سب سے عاجز میں ہوں, نہ معلوم میرا ایمان کا خاتمہ ہوگا کہ نہیں, نہ معلوم میری نیکیاں قبول ہوئیں کہ نہ, میرا قبر آخرت میں کیا حشر ہوگا, جس کو یہ فکر ہو تو کیا وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کسی سے نفرت کر سکتا ہے؟ کیا وہ کسی کی بات کو مائنڈ کر سکتا ہے؟ ایک بزرگ علیہ رحمہ تو کسی نے بہت برا کہا تو آپ نے توجہ نہ کی, تو لوگوں نے کہا حضرت آپ نے سنا نہیں, آپ کو انہوں نے یہ کہا. تو آپ نے فرمایا میری توجہ اس طرف نہیں تھی, اس وقت میں جہنم کی آگ کا تصور کیے ہوئے تھا اور مجھے یہ فکر تھی کہ میرا کیا ہوگا, میں کیسے بچوں گا. تو جب اس نے یہ بات کہی تو میری اس کی طرف توجہ نہیں تھی, اور پھر آپ نے فرمایا کہ میں تو اس وقت آخرت کی فکر میں ہوں, ایسی باتوں کی طرف میری توجہ نہیں ہے. جو آخرت کی فکر میں ہو وہ ایسے لوگوں کی ایسی باتوں کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. ہوا اعلم بمن اتقى, تم اپنی تعریف نہ کرو, اللہ خود جانتا ہے کہ تم میں کون پرہیزگار ہے. بس یہ دعا کرو کہ اللہ کے نزدیک تم مکرم ہو جاؤ, اللہ کے نزدیک قرب حاصل کر لو, اللہ کی بارگاہ میں تمہاری نیکیاں قبول ہو جائیں. اے مالک و مولا, ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اور ہمیں عاجزی عطا فرما. جو ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کی ہیں قبول فرما, اور جو گناہ ہو گئے معاف فرما دے, اور تو ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا. وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ. آسمانوں میں بے شمار فرشتے ہیں جن کی شفاعت